اسلام کی نگاہ میں انسان جو محنت کرتا ہے، لیبر، ہیومن لیبر، انسانی محنت پرچیزیبل گڈ نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے یا جسے خریدا جا سکے۔ سرمایہ داریت کا جو معاشی نظام ہے وہ سارا کا سارا اس تصور پر مبنی ہے کہ انسانی محنت بیچی جاتی ہے، مزدور بیچتا ہے اور سرمایہ دار خریدتا ہے۔ انسانی محنت کے بیچنے اور خریدنے کا تصور اور اس انسانی محنت کے بیچنے اور خریدنے سے بلند ہونے کا تصور کہ انسانی محنت نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی، ان دو تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان دو تصورات پر معیشت، اقتصاد اور لیبر پالیسی کا جو نظام قائم ہوگا وہ آپس میں بہت زیادہ مختلف ہو جائے گا، سوچ مختلف ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ سوچ کس طرح مختلف ہوگی، اس کے بہت سے پہلو اور گوشے ہیں، مگر میں ایک نقطہ یہاں سمجھاتا ہوں۔ سوچ یوں مختلف ہو جائے گی کہ جو شخص انسانی محنت کو ایک جنس سمجھے گا خریدی جانے والی، تو اس کی نفسیات اور پھر اس نظام کی نفسیات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انسانی محنت اور کم سے کم اجرت۔ اب بنیادی بات سمجھ گئے نا؟ اس کی نفسیات یہ ہوگی کہ مزدور سے زیادہ کام لیا جائے، زیادہ سے زیادہ محنت لی جائے اور کم سے کم اجرت دی جائے۔ لا محالہ یہ نفسیات ڈیولپ ہوگی، اور پھر سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام میں از اول تا آخر یہ نفسیات کار فرما رہے گی، اور قوانین جو بنیں گے وہ اسی نفسیات کے ارد گرد گھومیں گے۔ اسلام کا تصور اس کے برعکس، اسلام نے کہہ دیا کہ انسانی محنت خریدی جانے والی شے نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید نے ایک اصول دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانیت کو عزت بخشی ہے، انسانیت کو عزت بخشی ہے، لہذا انسانی عمل اور محنت، پیسے کے عوض اس کا خریدا جانا انسان کی تذلیل ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا، فرمایا کہ اگر ایک شخص محنت مزدوری کرتا تو اس کی تنخواہ مقرر ہو جاتی، اجرت اور معاوضہ مقرر ہو جاتا۔ اگر وہ شخص کنوارا ہوتا، غیر شادی شدہ، تو آپ یوں سمجھ لیں مثلا اس کی 100 روپے اجرت مقرر ہوتی، تنخواہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کی جو تنخواہ مقرر ہوتی، جب اس کی شادی ہو جاتی اس کی تنخواہ 2 گنا ہو جاتی۔ یہ حدیث پاک۔ تو محنت تو وہی تھی، جو اماؤنٹ آف لیبر تھا اس کی محنت کی مقدار وہ تو نہیں بڑھی، جتنی وہ شادی شدہ ہونے کے وقت کر رہا ہے اسی قدر وہ غیر شادی شدہ ہوتے بھی کر رہا تھا۔ تو اماؤنٹ آف لیبر، مقدار محنت تو وہی رہی، مگر اجرت 2 گنا ہو گئی، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی اجرت اور بڑھا دی جاتی۔ اب اس تصور کی وضاحت ہو گئی کہ اسلام نے اجرت کو محنت پر محصور نہیں کیا، تعلق اس کا محنت سے ہے، تعلق اس کا معاوضہ محنت ہے، مگر اس کو محنت سے بلند رکھا ہے، محنت سے بلند رکھا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اجرت محنت سے نیچے رہتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ محنت اور کم سے کم اجرت۔ تو اس میں اونچا کون ہوا اور چھوٹا کون ہوا؟ محنت کا درجہ کمتر ہو گیا، اجرت یعنی پیسے کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اور اسلام کے تصور میں محنت اتنی ہے، مگر اس کی ضرورت کے مطابق اس کی اجرت 100 روپے بھی ہے، شادی ہو جائے، ضروریات بڑھ جائیں تو اسی محنت کا معاوضہ 2 گنا بھی ہے، اولاد ہو جائے تو اسی محنت کا معاوضہ اس سے زائد بھی ہے، 3 گنا بھی ہے۔ تو اسلام کی نگاہ میں محنت بڑھ گئی اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اجرت کم رہ گئی۔
قدر و قیمت، مال سے محنت کی قیمت بڑھ گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو عزت بخشی۔